السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بہت اچھی ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں تو آپ کو بہت یاد کرتی ہوں دعاؤں میں۔ تو انجم آپی کی پیاری باتوں میں ویلکم پھر سے آپ لوگوں کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنی زندگی کو سنواریں۔ اسپیشلی ینگ گرلز کے ساتھ ہے میری بات آج کی، کچھ ٹپس کہ لڑکیوں کو اپنے کالج ختم کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے، خالی بیٹھے رہنا ہے اور یا پھر ہمیں سوسائٹی کو واپس پے بیک کرنا ہے، اپنے پیرنٹس اپنے والدین کو پراؤڈ فیل کرانا ہے، یا پھر بس ہم شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے لڑکیوں کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں تو لڑکیوں کے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں رہتا۔ 25 سال میں لڑکیاں 20-25 سال یا 26 سال میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کی لائف بالکل ہی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی جو ایک آگے سوسائٹی کو پے بیک کرنے کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے۔ اب یہ جو بچیاں آج کل کی کالج چھوڑ کر نکلی ہیں اس وقت، ان کو یہ سوچ کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا ایسی کوالٹیز تھی یا کیا ہمارے اندر ایسی اسکلز ہیں جو کہ کیا میں اچھا پڑھا سکتی ہوں؟ اگر میں اچھا پڑھا سکتی ہوں تو وائی ناٹ، میں ایک اچھے اسکول کی اونر بھی بن سکتی ہوں، بلکہ میں آگے جا کے میری بہت ساری اسکول کی برانچز ہو سکتی ہیں۔ کیا میں پینٹر ہوں تو میری بہت اچھی سی میں ایگزیبیشنز کر سکتی ہوں ساری دنیا میں، پہلے ہندوستان میں یا ادھر ادھر اور پھر باقی ساری دنیا میں جا کر، اور یا کیا میں اچھی کوئی کوک ہوں تو میں کوئی ریسٹورانٹ کھول سکتی ہوں، یا سو آن۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کس انسان کے اندر، کس بچی کے اندر، کس لڑکی کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھی۔ اپنی ان کوالٹیز کو پہچانیں، اپنے اندر وہ اسکلز کو ابھاریں اور اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہ کریں، اپنے آپ کو آٹو سجیشن پہ ڈالیں۔ ایک ایملی کو تھے، فرینچ سائیکالوجسٹ تھے، فارماسسٹ بھی تھے، جنہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا ایک بہت ہی پاپولر میتھڈ سائیکو تھراپی کا، سیلف امپروومنٹ بیسڈ آن آپٹومیسٹک آٹو سجیشنس۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو انسان سوچتا ہے، اگر وہ سوچتا رہے اور اس کے لیے محنت کرنا شروع کر دے تو انسان ایک دن وہ بن ہی جاتا ہے جو انسان سوچ رہا ہے، کیونکہ سوچتا ہے تبھی تو انسان کرتا ہے نا۔ سوچتا پہلے اپنے دماغ میں وہ پوری چیزیں انسان، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتا جاتا ہے اور اسی حساب سے محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر ایک بار دن میں جھوٹ بولے گا نا اور اسی کو ریپیٹ کرتا رہے اس جھوٹ کو، تو اینڈ آف دا ڈے اس کو وہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے۔ اچھا پتہ ہے، سوامی وویکانند بھی یہی کہا کرتے تھے کہ all the powers is within you۔ ہیومن کی اتنی کیپیسٹی ہے، انسانوں کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کے اندر اس کے رب نے اتنی زیادہ طاقت رکھ دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ اپنا فیوچر بنا سکتا ہے، چاہے وہ اپنا فیوچر خراب کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم انسان بہت اچھی ایک ساخت پر نہ بنے ہوتے، یعنی ہم پورے مکمل طرح سے بیسٹ ہے انسان کو جو بنایا گیا ہے آپ کے اور میرے رب نے، اگر ہم ایسے نہ ہوتے تو ہم بھی کوئی چوہا یا بلی یا دوسرا کوئی جانور بن جاتے۔ ہم انسان بنے ہیں نا، تو ہمیں انسانوں کی طرح اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہمارے اندر ایک سوچ آنی چاہیے جو کہ پازیٹیو سوچ ہو، ہم پرانی سوچوں پہ نہ جائیں۔ اب یہ سوچیں آئیں گی کیسے ہمارے اندر، اس کو کیسے ہم لائیں کہ بھئی انجم آپی نے تو کہہ دیا، اب ہم سوچیں کیسے؟ بھئی ان کے لیے آپ اچھے بکس پڑھیں، اپنی کمپنی اچھی کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا کریں جو آپ کو سکھانے والا ہو ماحول آپ کا۔ جب آپ بکس پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ارے وہ کہتے ہیں کہ تو ڈھونڈ رہا ہے رب تجھ سے کتنا راضی ہے، تو یہ ڈھونڈ کہ تو اپنے رب سے کتنا راضی ہے۔ اگر تو اپنے رب سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے خود بخود راضی ہو جائے گا، تو یہ تلاش کر۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ
اس کی پریشانی کی وجہ جو ہے وہ حالات ہیں، اس کی پریشانی کی وجہ حالات نہیں ہوتے، اس کی پریشانی کی وجہ ہوتے ہیں خیالات۔ خیالات پرانے ہوتے ہیں نا، انہیں کو بار بار سوچتا رہتا ہے، نئے خیالات اپنے دماغ میں لائے، اپنے مائنڈ کو اپنی طرح سے چلانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹڈ رکھیں ہمیشہ مائنڈ سے کہ بھئی مجھے کام کرنا ہے۔ آپ اس سے بات کریں اپنے مائنڈ سے، دیکھیں آپ کو کیسے کامیابی ملتی ہے، نئی نئی چیزیں کہ بھئی مجھے ابھی سوسائٹی میں اپنے زمانے میں نئی چیزیں کیسے لانی ہے، مجھے آگے جانے والا وقت، آگے آنے والا جو وقت ہے وہ کیسا ہوگا، وہ اتنا زیادہ کمپٹیٹیو ہوگا، تو اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیسے مجھے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایفرٹس آپ کو ڈالنے پڑیں گے، تب جا کر ایک آپ کے اندر سوچ پیدا ہوگی، اور وہ سوچ پھر امپلیمنٹ ہوگی، آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گی، جس سے کہ آپ کی ایک خود کی زندگی ہوگی، آپ خود ایک بہت بڑی کوئی اونر ہوں گی کسی بھی ایک آرگنائزیشن کی۔ اور یہ وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے کالج سے نکلنے کے بعد انسان کا، یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو گروم کریں، پھر اپنے اوپر اپنے کام کو دھیان دیں، اپنا فیوچر بنائیں، سوچیں کہ مجھے سوسائٹی میں جتنے بھی کم تر لوگ ہیں، جو لوگ بلیسڈ نہیں ہیں چیزوں سے، تو ان کو مجھے پے بیک کرنا ہے، ان کا بھی تو آخر حصہ ہے نا اس سوسائٹی میں اپنے بارے میں کیوں سوچوں کہ جی میں عمرہ کرنے جاؤں، حج کرنے جاؤں یا کسی تیرتھ یاترا پہ جاؤں، میں ایسے ٹرپس بناؤں جو لوگوں کی خواہش ہے ان کو میں بھیجوں، مگر ان کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو ایسی سوچ رکھیں۔ یہ سوچ اگر آپ اپنے اندر پیدا کریں گی نا، آپ یہ دیکھیے گا کائنات آپ کو واپس کرنا شروع کر دے گی، آپ یقین کریں ایسا ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھیے، اپنی جوانی، اپنا یہ جو وقت ہے ویسٹ نہ کریں، اس کو سوچیں کہ مجھے آخر کیا کرنا ہے، سوچیں کہ زندگی کے معنی میرے مطابق کیا ہے، میں کیا سوچتی ہوں زندگی کے بارے میں، لٹریچر میں بھی اور ریشنل بھی، یہ سب سے مہنگا سوال ہے، سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں سوچ رہی ہوں میں کہ بھئی میں بھی آئی ہوں زندگی میں، ٹھیک ہے گزر جائے گی زندگی ایسے ہی، اور 2-4 لوگ بھی آئے ہیں ان کے ساتھ گزر جائے گی، نہیں، یہ ایک چانس ملا ہے ہر ایک کو۔ میں نے اپنے پہلے بھی لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ ایک چانس، صرف ایک چانس، اس میں بنانا ہے اپنے آپ کو، اپنے لیے کچھ کرنا ہے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایک بات اور، اپنے پیرنٹس کے لیے جب آپ یہ سب کریں گے نا، تو یہ ایک دنیا میں واحد ایسا رشتہ ہے جو کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے نام سے جانے جائیں، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اپنے والدین کی فیس پہ دیکھیے، ان کے چہرے پہ دیکھیے اور ان کے بارے میں سوچیے، ان کو ہمیں پراؤڈ کرانا ہے، والدین کو، اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ کرائیں کہ یس یہ میری بیٹی ہے جس نے مجھے کالج سے، میں نے اس کو پڑھایا تو آج اس نے میرا نام روشن کیا۔ ضروری نہیں ہے بیٹے ہی سب کچھ کریں، بیٹے تو کرتے ہی ہیں، بیٹیوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنا نام روشن کریں گی، کچھ کریں گی، ضرور آپ کا رب آپ کا ساتھ دے گا اور یہ کائنات آپ کو لوٹائے گی۔ اپنے دل کو ایک ہمدرد دل بنائیے، دوسروں کے درد دلوں میں رکھیے، اپنے دل میں رکھیے، اپنے خواہشات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے، اپنے آپ کو کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے ایک اچھا موبائل، اسمارٹ فون مل گیا، ختم، میری زندگی یہاں سے شروع اور یہیں پر ختم، نہیں، اب اپنے آپ کو نہیں سنوارنا ہے، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہیں اور سنوارے چلے جا رہے ہیں، نہیں، وہ تو کبھی بھی صحیح کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو کبھی بھی سنوار سکتے ہیں، اب اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اب اپنے ویک سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو دینا ہے، ان کے لیے خیال رکھنا ہے، ان کو پے بیک کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ کرنا ہے۔ ناؤ دس از ٹائم، اب بہت ہو چکا، اب ہمیں اپنے لیے کرنا ہے، اور آپ یقین کریں آپ ایسی سوچ رکھیں گی، آپ کے لیے پوری کائنات لگ جائے گی آپ کی مدد کرنے کے لیے، مگر صرف اور صرف سوچنا آپ ہی کو ہے، پھر امپلیمنٹ آپ ہی کو کرنا ہے، محنت اسی پہ آپ کو کرنی ہے، اپنی عادتیں چینج کریں، اپنی ہیبٹس چینج کریں، اپنے آپ کو سوچنے والا بنائیں۔
تو یہ تھی آج کی میری ٹپس، آپ لوگ ان پہ کام کریے، اپنا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے والدین پیرنٹس کا، چھوٹے بہن بھائیوں کا، بڑے بہن بھائیوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انجم آپی کی طرف سے اللہ حافظ۔